حافظ سمیر صاحب اور حافظہ عافیہ، ان دونوں کو بہت بہت مبارکباد، ان کے والدین کو، ان کی فیملی کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکتیں ان بچوں کو بھی نصیب فرمائیں، ان کے والدین کو نصیب فرمائیں، ان کی فیملی کو نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کا قرآن کریم کے ساتھ رشتہ مضبوط فرمائیں، اور قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ بچوں نے ماشاءاللہ جو پرفارم کیا یہاں پر مدرسہ ابی بن کعب کے بچوں نے، تو ان کی پرفارمنس دیکھ کر، جو انہوں نے مختلف ایکٹیویٹیز یہاں پہ پرفارم کی، تو دیکھ کر بہت دل خوش ہوا۔ مدارس کے اندر یا کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس میں نکھار پیدا کیا جائے۔ ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں، مختلف ٹیلنٹ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی اچھا اسپیکر بن سکتا ہے، کوئی اچھا ڈیبیٹر بن سکتا ہے، کوئی اچھا لیڈر بن سکتا ہے، کوئی سماجی کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ یہ استاد کی، والدین کی اور ایک انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ اس بچے کی کیا صلاحیت ہے، اور ہم اس بچے کی اس صلاحیت کو کیسے نکھار سکتے ہیں، کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ مدارس کے اندر، اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جہاں نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں نا، نصابی سرگرمی کا مطلب کہ بچہ حفظ کے لیے آیا تو حفظ کر رہا ہے، ناظرہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے تو ناظرہ پڑھ رہا ہے، تو جو بھی اس کی نصابی سرگرمیاں ہیں وہ تو ظاہر ہے اس نے کرنی ہی کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں، جس کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے، تو آج دنیا کی ریسرچ، دنیا کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جس طرح بچے کے لیے نصابی سرگرمیاں، کریکولر ایکٹیویٹیز ضروری ہیں، اسی طرح اس کے لیے کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ضروری ہیں۔ اس میں اسپیچ ہے، ڈیبیٹ ہے، ڈیکلیمیشن ہے، اس میں ٹیبلوز ہیں، اس میں اس کی دیگر صلاحیتیں ہیں۔ یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اس کے اندر کھیل کود بھی داخل ہے، اس میں ورزش بھی داخل ہے کہ بچے کو کھیل کا موقع ملے، ورزش کرنے کا موقع ملے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے وہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو کسی 40 سال کے آدمی سے ہونی چاہیے۔ یعنی ہم جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں استاد ہو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس 8 سال کا بچہ آیا ہے، اس کے سارے کاموں میں اتنی پرفیکشن ہونی چاہیے جتنی پرفیکشن 40 سال کے بندے میں ہوتی ہے۔ اس سے نہ کوئی غلطی ہونی چاہیے، نہ کوئی، بالکل ہر چیز میں اس کو سیدھا چلنا چاہیے۔ تو اگر 8 سال کا بچہ ہر چیز میں بالکل ایسا سیدھا چلے جیسے 40 سال کا بندہ چلتا ہے، تو یہ بچہ ایب نارمل ہوتا ہے، یہ نارمل نہیں ہوتا، یہ اس کے ایب نارمل ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے نارمل ہونے کی نشانی ہے کہ وہ حرکتیں کرے جو 8 سال کے بچے کو کرنی چاہیے، اور والد اگر دیکھے کہ 8 سال کا بچہ وہ حرکتیں کر رہا ہے جو 8 سال کا بچہ کرتا ہے، استاد اگر مدرسے میں دیکھے کہ 8 سال کا بچہ وہ حرکتیں کر رہا ہے، مستی کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، ادھر ادھر کھیل کود کر رہا ہے، یہ اس کا لائف سٹائل ہے، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ بچوں سے تعلیم کے نام پر ان کا بچپن چھیننا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بچوں کو بچپن میں تعلیم دیں، لیکن بچوں سے ان کا بچپنا مت چھینیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ تھوڑی سی شرارت کر لے، کوئی 8 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، تو ہماری مساجد میں جو پکے نمازی ہوتے ہیں، تو ان کے جو آپ تیور ہوتے ہیں، ان کے جو پیشانی پہ بل ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ مسجد ان کی جاگیر اور ان کی جائیداد ہے، ان کا قبضہ ہے اس مسجد پہ، کہ 8 سال کا بچہ مسجد میں کیوں آ گیا، 10 سال کا بچہ مسجد میں کیا کر رہا ہے۔
یہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. تو بھائی جب وہ مسجد میں آئے گا، وہ 8 سال کا بچہ ہے، تو یہ چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی. یہ ہمارا مزاج ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. بچے کو جھڑکنا، بچے کو آپ سیکھنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. جب آپ اس کو اس کا طریقہ یہ نا کہ وہ مسجد آئے، مسجد آنے کے بعد آپ اس کو تمیز سے مسجد کے آداب سکھائیں کہ بیٹا یہ مسجد کے آداب ہیں، تو اس کا یہ حل ہے یا یہ حل ہے کہ آپ اس کو مسجد میں ہی نہ لے کر جائیں یا مسجد میں لانے کی اجازت ہی نہ دیں. یہ حل ہے اس کا. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بعض اوقات نماز پڑھاتا ہوں، مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اس وجہ سے نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ جلدی نماز مکمل ہو جائے، یہ ماں اپنے بچے کو اٹھا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی ہیں امامہ، روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سجدے میں تشریف لے گئے نماز پڑھاتے ہوئے، تو بہت طویل سجدہ کیا آپ نے. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے. تو وہ سجدے سے سر آپ اس لیے نہیں اٹھا رہے تھے کہ حضرت حسین، اور بعض روایات میں حضرت امامہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ آ کے آپ کے کندھے پہ بیٹھ گئے تھے سجدے میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وجہ سے سجدہ طویل کر دیا کہ یہ میرے کندھے پہ آ کے بیٹھے ہوئے تو بیٹھے رہیں. تو آپ نے کہا کہ تسبیحات اور پڑھ لیتا ہوں، چلو بچوں کو تھوڑا تفریح کا موقع مل رہا ہے تو ملنے دیں. ہمارے ہاں دین کے الگ الگ ورژن ہیں، ہر آدمی کا دین کا اپنا ورژن ہے. پڑھے لکھے آدمی کا دین کا ورژن اپنا ہے، ان پڑھ آدمی کے دین کا ورژن اپنا ہے، پٹھان کے دین کا ورژن اپنا ہے، پنجابی کے دین کا اپنا ورژن ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا ورژن بنایا ہوا ہے. یہ ہمارا دین نہ پٹھان ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ پاکستانی ہے، نہ ہندوستانی ہے. یہ دین اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. اس دین کے اندر معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رول ماڈل حضور کی شخصیت ہے، صحابہ ہیں ہمارے لیے. ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے دین کی کیا ترجمانی کی ہے، دین کا کیا خاکہ اس امت کے سامنے، اس انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے. تعلیمی ادارے، اساتذہ، والدین، یا آپ سمجھے ایک ٹرائنگل بنتا ہے جو بچے کی مل کے تربیت کرتے ہیں. بچے کی تربیت اکیلے نہ مدرسہ کر سکتا ہے، نہ اکیلے والدین کر سکتے ہیں، نہ اکیلا استاد کر سکتا ہے. اور ان تین میں سے کوئی ایک بھی اگر اپنا رول ادا نہ کر رہا ہو تو بچے کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی. اگر استاد بچے کی تربیت نہیں کر پا رہا، یا مدرسہ بچے کی تربیت نہیں کر پا رہا، یا والدین گھر میں بچے کی تربیت نہیں کر پا رہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں کمی رہے گی. اس لیے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر، اسکول میں بھیج کر بے غم نہ ہو جایا کریں کہ بس بچے کو بھیج دیا مدرسے میں اب حافظ بن کے نکلے گا، بچے کو اسکول بھیج دیا میٹرک کر کے نکلے گا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ بچے کی زندگی میں، اس کے اخلاق کردار میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے بولنے کا انداز کیا ہے. اگر پہلے بولنے کا انداز کچھ تھا، مدرسے میں جانے کے بعد یا اسکول جانے کے بعد انداز تبدیل ہوا ہے، تو اس کو نوٹس کریں کہ یہ تبدیلی اچھی تبدیلی آئی ہے یا بری تبدیلی آئی ہے. اگر اچھی تبدیلی آئی ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر کوئی غلط تبدیلی آئی ہے اس کو نوٹس کریں کہ یہ غلط تبدیلی اس میں کہاں سے آئی ہے. ہم لوگ پیسے کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، سارے پیسے کمائے جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، اور ان بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو پیسہ آپ کما کے دے دیں گے تو کتنا کما کے دے دیں گے؟ بل گیٹس سے زیادہ کما لیں گے، ایلن مسک سے زیادہ کما لیں گے، تو کتنا پیسہ کما لیں گے آپ؟ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ آپ پیسہ کمائیں، حلال طریقے سے جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، لیکن بچے کی تربیت کی قیمت پہ نہیں کہ آپ کہیں بچے کی تربیت خراب ہوتی ہے، خراب ہو جائے، پیسہ تو آ رہا ہے نا. آپ کا اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے،
آپ کا اصل سرمایہ آپ کی اولاد ہے. وہ اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے, آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور معاشرے کے لیے بھی ایک اچھا فرد بنے. جب ہم اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایک معاشرہ بنا رہے ہوتے ہیں, ہم ایک سوسائٹی تشکیل دے رہے ہوتے ہیں. اس میں والدہ کا کردار, ماں کا کردار بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے پیسہ کمانے کی ساری ذمہ داری مرد پہ رکھی ہے. وہ بھائی ہے تو بہن کی ذمہ داری اس پر ہے, وہ شوہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری اس پر ہے, وہ بیٹا ہے تو ماں کی ذمہ داری اس پر ہے. اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری مرد پہ رکھی ہے, مرد کمائے گا. عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گھر کی ذمہ داریاں رکھی ہیں. گھر کی ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری بچے کی تربیت ہے. ہماری مائیں بچوں کی تربیت آج کل کیسے کرتی ہیں؟ بچے کو موبائل دے کے کرتی ہیں. اس نے کھانا پکانا ہے, اب بچے نے تنگ کرنا ہے, اب اس کو بھی سنبھالو, کھانا بھی پکاؤ. یہ تو مشکل کام ہے. آسان طریقہ ہے, بچے کو ٹک ٹاک لگا کے دے دو, بس وہ دیکھتا رہے گا, آپ کھانا پکاتی رہیں. کسی نے ڈرامہ دیکھنا ہے تو اب اگر وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے خاتون یا کوئی مرد اور بچہ بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے, تو اس کا طریقہ یہ کہ ایک موبائل اس کو دے دو, ایک موبائل اپنے پاس رکھ لو, تو بس مسئلہ حل ہو گیا. کون سا کوئی راکٹ سائنس ہے بچے کو چپ کرانا؟ تو آپ نے دے تو دیا موبائل, ایک موبائل خود رکھ لیا, ایک اس کو دے دیا. یہ موبائل اس کی تربیت کیا کر رہا ہے؟ ہمارے ہاں مغرب پرستی کہہ لیں, ویسٹرنزم کہہ لیں, گوروں سے بے جا متاثر ہونے کا نتیجہ کہہ لیں, پتہ نہیں بہت سارے لوگ یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی مرد کما رہا ہے, عورت بھی کما رہی ہے, تو دونوں مل کے کمائیں گے تو بہت اچھا گھر چلے گا. تو دونوں اگر مل کے کمائیں گے تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیسے کمانے کے لیے بھیجا ہے کیا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. ساری کائنات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. سبزیاں بھی ہم کھاتے ہیں, جانور بھی ذبح کر کے, اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے. گائے اللہ نے پیدا کی, بکری اللہ نے پیدا کی, دمبا اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے ہمیں اجازت دی کہ بھائی اس کو ذبح کر کے کھا لو. اللہ نے گائے کو اجازت کیوں نہیں دی کہ انسان کو ذبح کر کے گائے کھا لو؟ گائے کو اجازت دی ہوتی کہ گائے کو اجازت ہے کہ انسانوں کو ذبح کر کے کھاتی رہے. اونٹ کو اجازت دی ہوتی کہ انسانوں کو ذبح کر کے اونٹ کھاتا رہے. ہمیں اجازت دی کہ تم اونٹ بھی ذبح کرو, تم گائے بھی ذبح کرو, تم بکریاں بھی ذبح کرو, تم سبزیاں بھی کھاؤ, تم فروٹ بھی کھاؤ, تم پہ بارش بھی برساتا ہوں. ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دی ہیں. یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں کس لیے عطا کی؟ اپنی عبادت کے لیے عطا کی, اپنی پہچان, کہ اللہ کی پہچان ہمیں حاصل ہو جائے. قرآن کریم کہ ہم پہ جو حقوق ہیں اس میں سے پہلا حق ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی آخری کتاب ہے, اور یہ ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ کے رسول پہ یہ نازل ہوئی تھی, بغیر کسی تحریف کے, بغیر کسی تبدیلی کے, اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ ایک مسلمان کا قرآن پر عقیدہ ہونا ضروری ہے. قرآن کا دوسرا حق ہم پر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کا تلفظ سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں. ہمارے یہاں بعض اوقات لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار 40 سال میری عمر ہو گئی, اب میں کیا قرآن کا تلفظ سیکھوں گا, اب میں کس سے قرآن سیکھوں گا؟ تو بھائی قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کے جتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, جتنے بڑے بڑے صحابہ کے واقعات ہم پڑھتے ہیں, انہوں نے قرآن کتنی عمر میں سیکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2.5 سال چھوٹے تھے. کتنے سال چھوٹے تھے؟ 2.5 سال حضرت ابو بکر حضور سے عمر میں چھوٹے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. تو 40 سال کی عمر میں حضور نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں.
حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کتنی عمر میں سیکھنا شروع کیا ہوگا؟ جب ان کی عمر 37-38 سال تھی، اس وقت انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا نا. اس سے پہلے تو دین تھا ہی نہیں، اسلام آیا ہی نہیں تھا. حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد ہیں، یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کی داڑھی میں اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی کالا نہیں تھا، سارے بال سفید تھے ان کے. اس وقت مسلمان ہوئے حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ. اس کے بعد انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا ہے. تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، میں 20 سال کا ہو گیا، میں 30 سال کا ہو گیا، میں 40 سال کا ہو گیا، میرے پاس قرآن سیکھنے کا وقت نہیں. قرآن سیکھنے کا کوئی وقت نہیں. جو وقت آپ کو ملے، جب آپ کو احساس ہو جائے، وہی آپ کے سیکھنے کا وقت ہے. تو یہ کوشش کرنی چاہیے، قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے کرنا جانتے ہوں. جب آپ بچے کو حفظ کراتے ہیں نا، بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو بچہ اس چیز کو بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھ سکتا ہوں، میرے والد صاحب کو بھی قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. میں تو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، میرے والد صاحب پڑھ سکتے ہیں، میری والدہ پڑھ سکتی ہے. تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد صاحب کو تو سورہ اخلاص بھی پڑھنا نہیں آتی، مجھے حافظ بنا رہے ہیں، تو اگر یہ اتنا اہم کام ہوتا تو میرے والد صاحب کو کیوں نہیں آتی سورہ اخلاص؟ اگر سورہ اخلاص سیکھنا اتنا اہم کام تھا تو میرے والد صاحب کو سورہ اخلاص آنی چاہیے تھی. اس لیے کہ پیسے کمانا اہم کام ہے، میرے والد صاحب دن رات پیسہ کماتے ہیں. یہی اس کو آپ میسج، یعنی زبان سے کچھ، عمل سے کچھ، عمل سے اس کو یہی میسج مل رہا ہے. جس چیز کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں گھر میں، آپ کا بچہ یہی سمجھے گا کہ یہی چیز امپورٹنٹ ہے. اگر قرآن کو گھر میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، قرآن کی تلاوت گھر میں نہیں ہوتی. آج ہمیں اس چیز کا عزم ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں کہ روزانہ ہمارے گھروں میں قرآن کھلنا چاہیے. ایک صفحہ پڑھ لیں، چاہے وہ گھر کی خواتین ہیں، چاہے وہ گھر کے مرد ہیں. آپ یہ عزم کریں کہ روزانہ میں ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کروں گا. ایک صفحے کی تلاوت میں آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ اور تلاوت، نفلی عبادات مسجد سے زیادہ افضل گھر میں کرنا ہے. یعنی آپ مسجد میں تلاوت کریں، اس سے افضل ہے کہ آپ گھر میں تلاوت کریں. آپ مسجد میں نفل نماز پڑھیں، اس سے افضل ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ گھر میں سنتیں پڑھیں گے، گھر میں نفل نماز پڑھیں گے، گھر میں تلاوت کریں گے، اس سے گھر میں دین کا ماحول بنے گا. آپ کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 سال کا بچہ ہوتا ہے، آپ اگر نماز پڑھنے کھڑے ہو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر اس نے اپنے والد کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ اس بچے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بعد میں جا کے یہ 20-30 سال کا ہوگا اس کو نماز پڑھنا آتی ہوگی؟ تو جتنی نفلی عبادات ہیں، شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نفلی عبادات کے لیے سب سے افضل جگہ وہ آپ کا گھر ہے. اس چیز کا ارادہ کریں، اس چیز کی نیت کریں کہ ہم نے روزانہ بلا ناغہ گھر میں ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اس کا ارادہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس کی نیت کرتے نہیں کرتے؟ یہ نیت کریں کہ ایک صفحہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا. کم از کم قرآن میرے گھر میں اتنی دفعہ کھلے جتنی دفعہ میرے موبائل میں فیس بک کھلتا ہے، جتنی دفعہ میرے موبائل میں یوٹیوب کھلتا ہے، جتنی دفعہ میرے موبائل میں ٹک ٹاک کھلتا ہے، جتنی دفعہ میرے موبائل میں واٹس ایپ کھلتا ہے، یا جتنی دفعہ میرے گھر کے اندر ٹی وی کھلتا ہے. اتنا تو قرآن کا حق ہے نا کہ اتنی دفعہ کھلے. اتنا بھی نہیں کھول سکتے، ایک دفعہ کھولنا تو حق ہے نا دن میں، کہ ایک دفعہ قرآن کھولنے. یا قرآن اس مقصد کے لیے کہ اس کو چوم چاٹ کے خوشبو لگا کے تاقچے میں سجا دیں. یہ 30 پاروں کا قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا. 30 پارے ہیں. آپ اس کی مثال ایسے، کوئی بادشاہ آپ کو خط لکھے، یا آپ کو جناب کوئی آپ کا
ڈپٹی کمشنر یا جناب وزیر اعلیٰ آپ کو کوئی لیٹر بھیجے تو آپ اس لیٹر کو خوشبو وغیرہ لگا کے دھونی دے کے غلاف میں بند کر کے کسی تاکچے میں سجا دیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے لیٹر آیا ہے. تو کوئی بھی عقل مند آدمی آپ کو کہے گا کہ پڑھ کے دیکھو تو صحیح لکھا ہوا کیا ہے اس میں. یہ لیٹر سجانے کے لیے تھوڑی ہے. اور کوئی اتنا بے وقوف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ کسی کے پاس وزیر اعلیٰ یا گورنر کی طرف سے لیٹر آئے اور وہ اس کو خوشبو لگا کے تاکچے میں سجا دے. اتنا بے وقوف کوئی بھی. وہ 10 لوگوں سے پڑھوائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک کے پاس جائے گا یار یہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے لیٹر آیا ذرا پڑھو. دوسرے دوست کو کہے گا یار یہ میں تمہیں واٹس ایپ کر رہا ہوں ذرا پڑھ کے بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. تیسرے کو کہے گا یار یہ مجھے پڑھ کے دکھاؤ. کبھی قرآن کے بارے میں بھی ایسا کیا ہے کہ یار اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے, مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی, مفتی صاحب یہ آیت ذرا مجھے سمجھا دیں. امام صاحب یہ قرآن کا یہ ترجمہ پڑھ رہا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا, یہ ذرا مجھے سمجھا دیں. تو محض عشق کے دعوے کرنے سے, ہم عاشق رسول ہیں, یہ دعوے کرنے سے اللہ ہمیں بخش دے گا. محض دعووں سے اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. قرآن کریم میں آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم, حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کا تیسرا حق ہم پر ہے قرآن کو سمجھنا. یہ قرآن کا حق ہے. یہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کو پڑھیں, اس کی تلاوت کریں, اس کو سمجھیں. لکھا ہوا کیا ہے قرآن میں؟ ہمارے ذہن میں دین کا جو تصور ہے نا وہ بہت زیادہ محدود ہے, بہت زیادہ محدود ہے. ہم دین کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ہم دین سمجھتے ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اچھے اخلاق, کوئی 4 5 6 چیزیں ملا کے اسی کو دین سمجھتے ہیں نا. اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں دین کا کیا تصور ہے؟ تو یہ جو 30 پارے ہیں, ان 30 پاروں میں صرف اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے ان 30 پاروں میں؟ ان 30 پاروں میں نکاح کے مسائل بھی ہیں, ان 30 پاروں میں طلاق کے مسائل بھی ہیں, ان 30 پاروں میں میراث کے مسائل بھی ہیں, ان 30 پاروں میں خلا کے مسائل بھی ہیں, ان 30 پاروں میں معاشرتی نظام بھی ہے, ان 30 پاروں میں معاشی نظام بھی ہے, ان 30 پاروں میں سیاسی نظام بھی ہے, ان 30 پاروں میں یہ بھی ہے کہ عدالت کیسے چلانی ہے, ان 30 پاروں میں یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کیسے چلانی ہے, ان 30 پاروں میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تھانہ کیسے چلانا ہے, ان 30 پاروں میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یونین کونسل کی چیئرمین شپ اگر تمہیں ملے تو اس کو کیسے چلانا ہے. ایک ایک چیز اللہ نے اس قرآن میں کھول کھول کے بیان کی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی معیشت, اپنے معاشی نظام کی رہنمائی قرآن سے حاصل کرتے ہیں, سیاسی نظام کی رہنمائی قرآن سے حاصل کرتے ہیں, معاشرتی نظام کی رہنمائی قرآن سے حاصل کرتے ہیں. ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی حد تک. کسی کا انتقال ہو جائے قرآن خوانی کی حد تک, کسی کا انتقال ہونے والا اس کے سرانے بیٹھ کر یاسین پڑھنے کی حد تک, اور قرآن کریم کو غلاف میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر تاکچے میں رکھنے کی حد تک, اور کوئی قرآن خوانی کروانی ہے, قسم لینی ہے تو قسم لینے کی حد تک. یہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے. تو جب قرآن کو آپ قسم لینے کے لیے رکھیں گے نا, بھائی قسم لینی ہے قرآن لے کر آؤ. یہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائے آدمی. تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم قرآن کے ساتھ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے قرآن کا, اور ہم کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا وعدہ کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا عمل کے ساتھ, کہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹائٹل دے دیں یہ مسلمان ہے بس وہ جنت میں جائے گا. بھائی اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ اس وقت جو امریکہ کا صدر ہے جو بائیڈن, آپ کہیں جو بائیڈن کا میں نے نام رکھ دیا مسلمان, جو بائیڈن کا میں نے نام کیا رکھ دیا, اس کا ٹائٹل ہے, اس کا لقب ہے مسلمان. تو آپ جب اس کو مسلمان کہیں گے اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا اگر وہ مسلمان ہو کے نہیں مرا تو؟ کیا خیال ہے؟ جو بائیڈن کا نام اگر آپ رکھ دیں مسلمان, تو اس مسلمان کے ٹائٹل کی وجہ سے وہ قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا؟ یا آپ کہیں جو بائیڈن کا نام آج کے بعد سے جو بائیڈن نہیں, جو بائیڈن کا نام عبداللہ ہے,
تو عبداللہ نام رکھنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہودیوں کو جو دھوکہ لگا تھا نا، وہ یہی دھوکہ لگا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تورات میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا۔ ان کو یہ لگا کہ یہ وعدہ تورات پر عمل کرنے سے نہیں، یہ ہم سے متعلق ہے کہ تمہاری شخصیت، تمہاری قوم کو جنت میں بھیجوں گا۔ اللہ کا کسی قوم سے وعدہ نہیں کہ میں اس قوم کو جنت میں بھیجوں گا۔ اگر قومیت سے وعدہ ہوتا تو سب سے پہلے اللہ حضور کے چچا ابو لہب کو جنت میں بھیجتے۔ ان کے بارے میں تو قرآن کی پوری سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، وتب، ابو لہب خود برباد ہو جائے۔ یہ حضور کے چچا ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد اور ابو لہب یہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، حضرت نوح علیہ السلام ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ وہ بلاتے رہے، بیٹا آ جاؤ، میری بات مان لو، میری بات مان لو۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ علیہ السلام کے والد مشرک تھے، وہ اپنے والد کو بلاتے رہے کہ ابا مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ وہ ان سے لڑتے رہے حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا کہ آپ میرے گھر سے نکل جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے والد کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا کہ اپنے والد کے لیے آئندہ دعا نہیں مانگنا مجھ سے۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بخشے جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بخشا جائے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو لہب نہیں بخشے جائیں گے، تو اگر وہ عرب ہو کے نہیں بخشے جا رہے، وہ قریشی ہو کر نہیں بخشے جا رہے، وہ حضور کے خاندان سے ہو کر نہیں بخشے جا رہے، تو ہم اور آپ صرف ٹائٹل کی وجہ سے بخشے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کا وزن کرے گا، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو اگر کسی کو یہ دھوکہ ہے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں، میرے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، اور میرے نام میں محمد آتا ہے تو بس میں مسلمان ہوں، باقی کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں، ہم دین کے بارے میں بہت غافل ہیں، بہت غافل ہیں دین کے بارے میں، ہم دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوگا، قرآن کی تفسیر پڑھی ہوگی؟ ہر آدمی اپنے آپ کو جان سکتا ہے کہ بھائی میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اللہ کے احکام کو کتنی ویلیو دیتے ہیں، آپ کی نظر میں اللہ کی تعلیمات کی کیا ویلیو ہے۔ جو آپ کی نظر میں اللہ کی احکام کی ویلیو ہے، وہی آپ کی ویلیو اللہ کی نظر میں۔ تو آج سے یہ بھی عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، علماء کرام سے، ائمہ سے، مفتیان کرام سے قرآن کریم سمجھیں، پڑھیں۔ اس میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جس چیز میں اللہ نے مرد عورت کی تفریق نہیں کی، اس میں ہم تفریق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم عموماً ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ مرد کچھ نہ کچھ دین، چلو جمعے میں چلا جائے گا، جمعے میں بیان سن لے گا، کہیں مسجد میں بیان ہو رہا ہوگا اس میں بیٹھ جائے گا۔ خواتین کو ہم دین کے علم سے جاہل رکھتے ہیں، غافل رکھتے ہیں، ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی درس قرآن سن رہی ہیں، نہ وہ کوئی بیان سن رہی ہیں، نہ ان کو ترجمہ آتا ہے، نہ انہوں نے تفسیر پڑھی۔ حالانکہ مردوں سے زیادہ اس کی ضرورت عورتوں کو ہے۔ کوشش کریں اپنی بچیوں کو، گھر کی خواتین کو، بیوی کو، والدہ کو، بیٹی کو، بہن کو قرآن کا ترجمہ پڑھوائیں، قرآن سکھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھوائیں، قرآن کی تفسیر سکھائیں ان کو۔ اب جب جاب کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد جاب کر سکتا ہے تو عورت بھی جاب کر سکتی ہے۔ جب قرآن سیکھنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں بس قرآن مرد بھی نہیں سیکھتے، اگر سیکھ گئے تو کہتے ہیں بس میں سیکھ گیا، عورت کو کیا ضرورت ہے سیکھنے کی۔ حالانکہ اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ قرآن جیسے تم پہ سیکھنا فرض ہے، بالکل اسی طرح عورت پہ سیکھنا فرض ہے۔
تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش، یہ قرآن کا ہم پہ حق ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اور پھر سمجھنے کے بعد جو اصل مقصد ہے عمل، جب سمجھیں گے تو عمل بھی ہوگا۔ ہمارے ہاں آپ کو ایسے اچھے خاصے دیندار لوگ مل جائیں گے کہ آپ اگر ان کی شکل دیکھیں تو آپ کہیں گے شاید یہ فرشتہ ہے، لیکن بہن کی میراث دبا کے بیٹھا ہوگا، بہن کی میراث پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوگا، 5 وقت کا نماز کا پابند، لیکن بہن کی میراث نہیں دے رہا۔ تو جس قرآن میں جس اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، اسی اللہ نے اسی قرآن میں بہن کی میراث دینا بھی فرض قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، وہ جو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، کہتے ہیں بہن کی ہم نے شادی کرا دی تھی، بہن کی شادی پہ اتنا خرچہ ہو گیا تھا، تو آپ کی شادی پہ خرچہ نہیں ہوا تھا؟ بہن کی شادی پہ خرچہ ہوا، آپ کی شادی پہ خرچہ نہیں ہوا۔ شادی ہو جاتی ہے، شوہر بیوی کا مہر نہیں دیتا، بیوی سے معاف کرا لیتے ہیں، بھائی بیوی نے معاف کر دیا ہے۔ مہر کا حکم بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اسی قرآن میں جس قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ غیبت ہمارے معاشرے کا، یعنی ہماری گفتگو کا آپ سمجھیں چاٹ مسالہ ہے غیبت۔ کسی کی برائی بیان کرنا، اس وقت ہماری گفتگو میں اس وقت تک ٹیسٹ نہیں آتا جب تک ہم کسی کی برائی بیان نہ کریں، جب تک کسی کی غیبت نہ کریں ہماری مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ غیبت کرنا بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ خنزیر کے گوشت کے بارے میں قرآن کی آیات اتنی سخت نہیں ہیں جتنی سخت آیات قرآن کی غیبت کے بارے میں۔ قرآن کریم میں آتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتے تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، یہ ایسا ہے گویا آپ کا بھائی مرا ہوا ہو اور آپ چھری چاقو اور وہ لے کر اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہوں، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں۔ یہ اسی قرآن میں حرام ہے کہ اب ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ تو مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی، عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ جو غیبت کا مرض ہے نا، عورت جہاں بیٹھے گی، بہو بیٹھے گی تو ساس کی برائی بیان کرنا شروع کرے گی، ساس بیٹھے گی تو بہو کی برائی بیان کرنا شروع کرے گی۔ بہو کا کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک ساس کی برائی نہ کرے، اور ساس کو اس وقت تک رات کو نیند نہیں آتی جب تک وہ بہو کی برائی بیان نہ کرے۔ تو دعویٰ ہمارا ہے ہم سب مسلمان ہیں، اللہ قیامت کے دن ساس سے بھی پوچھے گا، اللہ قیامت کے دن بہو سے بھی پوچھے گا۔ ساس بہو کے رشتے سیکھنے کے لیے ڈرامے نہ دیکھا کریں، ساس بہو کے رشتے کے لیے قرآن حدیث کو پڑھیں۔ ڈرامے ہمیں نہیں سکھائیں گے کہ ساس بہو کا رشتہ کیسے ہوتا ہے، قرآن حدیث ہمیں سکھائے گا کہ ساس بہو کا رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی شادی کی تھی، آپ نے بھی نکاح کیے تھے، آپ کی بھی ساس تھی، آپ بھی کسی کے داماد تھے، آپ سسر بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھی، آپ نے بیٹیوں کی شادیاں بھی کروائیں۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، حضرت خدیجہ بھی ساس تھیں۔ یہ ساری جو حضور کی بیٹیاں یہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، یہ سب حضرت خدیجہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو حضرت خدیجہ بھی ساس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سسر تھے، آپ ایک شوہر بھی تھے، آپ ایک بیٹے بھی تھے، آپ ایک گھر کا ایک فرد کے طور پر بھی آپ کی ایک حیثیت تھی۔ تو جب قرآن کو اپلائی کرنا ہے نا عمل میں، پریکٹیکل لائف میں، تو پھر اس میں آپ کے پاس کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اسلام دین ہے، دین کا مطلب سسٹم ہے، سسٹم کا مطلب یہ کہ کوئی بھی آپ کی زندگی کا پارٹ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہیں یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ کوئی میٹر آپ کا پرسنل میٹر نہیں، اسلام ہر چیز میں انوالومنٹ رکھتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی تنہائی جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اسلام حدیث قرآن کریم میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اللہ دلوں کے
چھپے ہوئے ارادوں کو جانتا ہے، جو آپ کے پرسنل چھپے ہوئے ارادے جس کا دنیا میں کسی کو نہیں پتا، اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ دل میں تم کیا پلان کرتے رہے تھے، دل میں تم کیا سوچتے رہے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی غیر اختیاری طور پہ وسوسہ چیزیں آتی ہے، اس پہ تو شریعت میں کوئی پکڑ نہیں ہے، جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ ایک ہوتا ہے اختیاری طور پر انسان خود گناہ کے لیے پلان کر رہا ہے، کوئی غلط کام کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جج کرے گا، یہ بھی پرسنل میٹر نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب اب میری زندگی کا ہر لمحہ میں اس میں اسلام کا پابند ہوں، میں اللہ کا بھی پابند ہوں، اللہ کے رسول کا بھی پابند ہوں۔ تو میں پابند کب بنوں گا؟ پابند اس وقت بنوں گا جب پتہ تو ہو نا۔ بھائی ایک شوہر ہے، اس کو ایسا شوہر ہونا پڑے گا، بننا پڑے گا جیسے شوہر اللہ کے رسول تھے۔ تو انسان ایک مسلمان حضور کی طرح کا شوہر کب بنے گا؟ جب اس کو پہلے یہ پتا ہو کہ حضور کیسے شوہر تھے۔ ہمیں ایسا بیٹا بننا پڑے گا جیسے بیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بن کے دکھایا۔ تو ہم کب اس طرح کے بیٹے بنیں گے؟ جب ہمیں یہ پتا چلے کہ حضور نے جب بیٹا ہونے کا حق ہے وہ کیسے ادا کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے چچا زاد، کسی کے ماموں زاد، کسی کے خالہ زاد، کسی کے کزن تھے نا، آپ کے بھی سارے وہ رشتے تھے جو ہمارے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے چچا کے ساتھ، چچی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ماموں کے ساتھ آپ کے رشتے کیسے تھے، آپ کیسے نبھاتے تھے؟ یہ ہم اس وقت عمل کریں گے جب ہمیں پتا ہوگا کہ آپ نے یہ سارے کیسے نبھائیں۔ ہمیں ان میں سے کچھ نہیں پتا۔ آج کی نشست کا اگر یہ فائدہ ہو جائے نا ہمیں، کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ ہمیں دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں، اگر یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں ہماری یہ نشست کامیاب ہو۔ اس لیے کہ جب احساس پیدا ہوگا اللہ سیکھنے کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ لیکن جب انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، بلکہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا۔ ایک وہ شخص ہے جو نہیں جانتا، وہ شخص جو نہیں جانتا، لیکن یہ بات اس کو معلوم ہے کہ میں لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، مجھے نہیں آتا۔ ایک وہ جاہل ہوتا ہے جس کو کچھ آتا بھی نہیں اور وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے نا کہ وہ جانتا بھی نہیں اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو کبھی سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو آج سے یہ ارادہ، یہ عزم کر کے ہم اٹھیں کہ بھائی قرآن کو ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور عمل کو ہم نے نماز روزے کی حد تک محدود نہیں رکھنا، اپنے کاروبار کو قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ ہم عموماً علماء سے جو مسائل پوچھے جاتے ہیں نا دارالفتاؤں میں، میراث کا مسئلہ کوئی پوچھے گا، طلاق کا مسئلہ پوچھے گا، خلا کا مسئلہ پوچھے گا، یا کسی کو کوئی وہم کا مرض ہو گیا، شک کا مرض ہو گیا، کوئی وہمی ہو گیا، اس طرح کے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں لوگ۔ گویا دین کے سارے احکام سمٹ کے رہ گئے، نکاح، طلاق، خلا اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ دین میں کچھ ہے ہی نہیں۔ جب آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، آپ جب دکان کھولتے ہیں، اس میں بھی شریعت کے کچھ تقاضے ہیں کہ دکان کیسے چلانی ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سا کانٹریکٹ آپ کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے، کون سا معاہدہ جائز ہے، کون سا معاہدہ ناجائز ہے، کاروبار میں کون سی شرط لگائیں گے تو معاملہ ناجائز ہو جائے گا، کون سی شرط لگائیں گے تو معاملہ جائز ہو جائے گا، یہ سب قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو عمل کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا، یہ کیسا آدمی ہے؟ دوسرا شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا بہت نیک آدمی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے تم نے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کبھی کوئی لین دین کیا ہے، خرید و فروخت؟ کہا نہیں۔ کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں، پڑوس میں نہیں رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تم اس کے بارے میں یہ بات کیسے کر رہے ہو کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے؟ تم نے اس کو دیکھا ہوگا مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا ہے تو تم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ نیک آدمی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. اسلام ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا، اسلام پریکٹیکل دین ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کریں. حدیث میں آتا ہے ایک وہ شخص جو لوگوں سے ہٹ کٹ کے رہتا ہے، اور ایک وہ شخص جو لوگوں کے بیچ رہتا ہے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، ان کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، اور جو مسئلے مسائل ہیں سب کو فیس کرتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر رہتا ہے، لیونگ سوسائٹی میں. آپ نے فرمایا وہ یہ شخص بہت بہتر ہے اس شخص سے جو دنیا سے ہٹ کٹ کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو معاشرے میں رہے گا اس کو دین پر عمل کرنے کا زیادہ موقع ملے گا. جو ہٹ کٹ کے رہے گا اس کو صرف نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، ذکر کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کو کوئی موقع نہیں مل سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ ان سب کو بالکل ہوا کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے، غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ صفہم لنا جلہم لنا، ہمیں ذرا وضاحت سے بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے. عبادت پہاڑ کے برابر عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ پہاڑ کے برابر عبادت کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، حج بھی کیے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، رمضان، یہی پہاڑ کے برابر عبادتیں ہیں ساری. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا آپ وضاحت کریں کون لوگ ہیں یہ؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری طرح ہیں، مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن گناہ ان کا کیا ہے؟ گناہ یہ کہ جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو تنہائی میں کیا جانے والا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے ساری نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے. آج کل تنہائی میں کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ آج کل کی تنہائی کا گناہ، سب سے بڑا گناہ موبائل میں ہوتا ہے. ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ خوشگمان مت ہوا کریں کہ نہیں میرا بچہ یہ کام نہیں کر سکتا، میری بچی یہ کام نہیں کر سکتی. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ بالکل انسپیکٹر بن جائیں گھر میں، بالکل ایسے کیمرے لگا کے رکھیں. بیلنس، کبھی تھوڑا سا تنبیہ کر دی، کبھی بس ایسے نظریں چرائی جیسے آپ کو پتہ نہیں. ملا جلا رسپانس ہونا چاہیے آپ کا بچوں کی حرکتوں پہ. یہ رسپانس تو بچے کی حرکت پہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بچہ یہ حرکت نہیں کر سکتا. یہ رسپانس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ کے بچے کی براؤزنگ ہسٹری کیا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ کیا سرچ کر رہا ہے، وہ کون سی ایپس استعمال کر رہا ہے، وہ کون سی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اس کا ٹائم کتنا موبائل پہ گزر رہا ہے. ہمارے نوجوان آج کتنا وقت، قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ہاتھ گواہی دیں گے. تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ گواہی دیں گے. ہاتھ کیسے گواہی دیں گے؟ یہ جتنا آپ سکرول کرتے جا رہے ہیں یا آپ اس انگلی سے کرتے جا رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ انگلی، یہ انگوٹھا گواہی دے گا کہ اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ چیزیں سکرول کی تھی. وہ تکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ مجھ سے بات کریں گے. انسان کی سکن، اس کا چمڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا. قرآن میں آتا ہے وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، انسان اپنی سکن کو کہے گا، چمڑے کو، تم میرے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا سب سے پہلے تو تم جلو گے. تو چمڑا آگے سے کہے گا، سکن کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس اللہ نے زبان دی جس نے ساری چیزوں کو زبانیں دی. تو اللہ نے جب زبان دی ہم کیسے نہ بولیں؟ اللہ جب انگوٹھے کو زبان دے گا یہ انگوٹھا کیوں نہیں بولے گا؟ تو پریکٹس کرنے کا مطلب یہ کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں پریکٹس کریں. اور قرآن کا 5واں حق ہم پہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو آگے پہنچائیں. یہ ہر مسلمان پر اس کی استطاعت کے بقدر قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ قرآن کا حق ہے. کوئی اچھی بات آپ نے سنی، کوئی دین کی بات سمجھ میں آئی، اپنے گھر والوں کو بتا دیں، بچوں کو بتا دیں، کسی دوست کو بتا دیں. قرآن کے اس پیغام کو کنوے کریں، آگے پہنچائیں لوگوں کو. ہمارے بہت سے لوگ دین کی بات اس لیے نہیں کرتے. بہت سے نوجوان کہتے ہیں یار میں بولوں گا لوگ بولیں گے ملا بن گیا ہے. پتہ نہیں ملا کب سے بن گیا. کسی دوست کو آپ بولیں یار نماز پڑھنے چل، وہ آگے سے یہی رسپونڈ کرے گا نا تو ملا کب سے بن گیا. اس ڈر سے ہمارے نوجوان
سہمے رہتے ہیں کہ یار اب یہ اس نے مجھے ملا کا ٹائٹل دے دیا تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیا مسئلہ ہو جائے گا اگر آپ کو ملا کہہ دیا ہو؟ کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ آپ کا کوئی تنخواہ کم ہو جائے گی, عہدہ کم ہو جائے گا, منصب کم ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لوگوں نے طعنے نہیں دیے تھے؟ انہوں نے شاعر, ساحر, مجنون, دیوانہ نہیں کہا حضور کو. قرآن میں اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر نہیں مارے. ہمیں تو کوئی پتھر نہیں مارے گا نا, کم از کم یہی کہہ دے گا ملا ہو گیا یار, پتہ نہیں کیا مولویوں والی باتیں شروع کر دی, یہی کہے گا نا. حضور کو تو پتھر مارے ہیں طائف میں, آپ کا سر زخمی ہوا ہے غزوہ احد میں, آپ کے دانت شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں. ہمارا تو دانت کیا, ہماری تو انگلی بھی نہیں کٹی. وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں, ہم نے تو انگلی بھی نہیں کٹائی دین کے لیے. ہم بات نہیں کر سکتے دین کی, اس ڈر سے کہ یار مجھ پہ کہیں لیبل نہ لگ جائے کہ یہ ملا ہو گیا, یہ مولوی ہو گیا. یہ اگر ہمارا دین سے رشتہ ہے کہ ہم قرآن کی بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ مجھ پہ کہیں یہ سٹیکر کوئی نہ چپکا دے مولوی مولانا کا, اس ڈر سے ہم قرآن کی بات نہ کریں, تو پھر ہمارا قرآن سے رشتہ کیا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کو کافروں نے تانا دیا کہ تمہارے پیغمبر تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں, حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ واش روم میں کیسے بیٹھنا ہے. یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ صحابہ کو تانا دیا ایک کافر نے کہ تمہارے نبی تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں, یہاں تک کہ تمہیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ واش روم میں بیٹھنا کیسے ہے. تو صحابی نے آگے سے فخر سے کہا اجل. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نعم, نعم کا مطلب بھی ہوتا ہے جی, اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اجل, اجل کا مطلب بھی ہوتا ہے جی. لیکن ان دونوں میں فرق یہ کہ اجل کا لفظ عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی چیز پہ فخر کر کے کہہ رہے ہو, جی ہاں بالکل سکھاتے ہیں ہمیں اس پہ فخر ہے. اور پھر صحابی نے آگے سے جواب دیا کہ پیغمبر ہمارے لیے ہمارے والد کی طرح ہیں. جس طرح والد اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتا ہے, ہمارے پیغمبر بھی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں. ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ, دین کے کسی حکم پہ ہمیں شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے. چاہے وہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, حجاب ہے, قربانی ہے, صدقہ ہے, زکوٰۃ ہے, پردہ کرنا ہے, نامحرم سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے, جتنے شریعت کے احکام ہیں اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور اگر کوئی یہ کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہماری خواتین کے لیے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ نامحرم سے پردہ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی چچا کا بیٹا آ رہا ہے, کبھی ماموں کا بیٹا آ رہا ہے, کبھی خالہ کا بیٹا آ رہا ہے, کبھی بہنوئی آ رہا ہے. ابھی ماں کہے گی بہنوئی سے ہاتھ ملاؤ, یہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے اس سے ہاتھ ملاؤ, تمہاری خالہ کا بیٹا. بھائی خالہ کا بیٹا اس کا کیا لگتا ہے؟ یہ ماموں کا بیٹا اس کا نامحرم ہے, اس سے اس کی شادی ہو سکتی ہے. یہ بہنوئی اس کے لیے نامحرم ہے, اگر یہ بہن اس کے نکاح میں نہیں ہوتی اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. اب گھروں میں یہ بڑی ایک مصیبت ہے. اب اگر بہنوئی کو سالی نے سلام نہیں کیا, بہنوئی منہ بنا کے بیٹھا ہوگا میں گیا سالی نے سلام نہیں کیا. کزنوں کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں, کزن لڑکا لڑکی کزن عمرے پہ جا رہے ہیں, ایک کمرے میں وہاں رہ رہے ہیں, اور جناب عمرہ بھی ہو رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے, ایک کمرے میں ساتھ بھی رہ رہے ہیں. کون سا دین ہے کہ نہ اللہ ناراض ہو نہ شیطان ناراض ہو؟ یہ کون سا دین ہے؟ تو دین پر عمل کریں. دین پر عمل کرنے کے لیے کم از کم لوگوں کے لیے مشکل نہ بنائیں دین پر عمل کرنا. اگر اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے آپ اس پہ فخر کریں. میں مسلمان عورت ہوں, مجھے پردے پہ فخر ہے. میں مسلمان عورت ہوں, مجھے حجاب پہ فخر ہے. میں مسلمان عورت ہوں, میں نامحرم سے نہیں بات چیت کرتی, بلا ضرورت میں نامحرم سے نہیں ملتی, چاہے وہ میرے چچا کا بیٹا ہو, ماموں کا بیٹا ہو, بہنوئی ہو, میں اس سے نہیں ملتی. ہم دین کی ان چیزوں کو مانتے ہیں یا ان پہ فخر کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس پہ ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بس اصل میں دین میں یہ حکم اس لیے دیا ہے, اور اصل میں یہ ہے, اور اصل میں اصل کچھ نہیں ہے. دین سارا کا سارا اصل ہے. قرآن کریم میں آتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ, اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی سزا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا, آخرت میں بھی رسوا کرے گا. آج معاشرے میں, دنیا میں مسلمانوں کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن سے ہم نے اپنے تعلق کو ختم کر دیا ہے. اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں, بچیوں کو بھی قرآن پڑھائیں, ان کو حفظ کرائیں, ناظرہ پڑھائیں,
خود قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، بچوں کو ترجمہ پڑھائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے پیغام کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، تبلیغی جماعت ہے، جس سطح پر دین کا جو کام کرنے والا ہے، کوشش کریں ان کے لیے مددگار بنیں، ان کے لیے رکاوٹ کھڑی کرنے والے نہ بنیں۔ کسی مدرسے کو چندہ نہیں دے سکتے، کم از کم مدرسے کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ مسجد میں کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے تو مسجد میں خیر کے کاموں کے رکنے کا سبب نہ بنے۔ اگر خود تبلیغ میں نہیں جا سکتے تو تبلیغی جماعت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ خود اپنے بچے کو حفظ نہیں کرا سکتے تو جو اپنے بچے کو حفظ کرا رہا ہے اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ خود بچے کو دین نہیں پڑھا سکتے، جو اپنے بچے کو دین پڑھا رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی مت کریں۔ کسی ایک جملے سے، حدیث میں آتا ہے بعض اوقات انسان ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے اور ایک جملے کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات جب ہم یہ تان و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں نا کسی پر، یار تمہارا بچہ کیا تم نے مدرسے میں داخل کرایا ہوا ہے، حفظ کرے گا تو اس کا کیا اسکوپ ہے، کیا کرے گا، فلاں فلاں۔ اور آج تو ویسے ہی علماء اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی آپ بچے کو دین بھی پڑھائیں، دنیا بھی پڑھائیں۔ اور میں تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ آپ اسکول بھی پڑھائیں، مدرسہ بھی پڑھائیں، ساتھ ساتھ اس کو ایسی کوئی اسکل سکھائیں، ایسا کوئی ہنر سکھائیں کہ جب وہ 18 سال کا ہو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، وہ آپ کے خرچے کا منتظر نہ ہو، وہ اتنا ہو کہ اپنی فیس خود بھر سکتا ہو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں کہ 30 سال کے نوجوان، مسٹنڈے نوجوانوں کا خرچہ باپ برداشت کرتا رہے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ کہ بچہ بالغ ہو جائے، اس کا خرچہ اس پہ خود لازم ہے۔ لیکن ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، 30 سال تک تو اس کی ڈگریاں ختم نہیں ہوتی۔ جب 30 سال تک ڈگریاں ختم نہیں ہوتی، الٹا یہ کہ وہ باپ کا شکریہ ادا کرتا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اتنی تعلیم دلائی۔ وہ باپ پہ احسان کر رہا ہوتا ہے کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ بچے کے اندر اس کو ملٹی ٹیلنٹ اس کو بنائیں، وہ دین بھی سیکھے، وہ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرے، ساتھ ساتھ اس کو کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسی اسکل، کوئی ایسی صلاحیت سکھائیں کہ وہ خود کمانے کے قابل ہو جائے اور اپنی طرف سے کچھ کما سکے۔ اسلام ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال کی عمر میں بکریاں چرائی ہیں، 5 سال کی عمر میں بکریاں چرائی ہیں، 12 سال کی عمر میں بکریاں چرائی ہیں، 25 سال کی عمر میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایکسپورٹ امپورٹ، حضرت خدیجہ کا مال لے کے جو آپ شام گئے تھے، تو شام کہاں ہے، مکہ کہاں ہے، دوسرے ملکوں کا سفر کیا آپ نے 25 سال کی عمر میں، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے۔ آپ نے یمن کا سفر کیا ہے، بحرین کا سفر کیا ہے، شام کا سفر کیا ہے، تجارت کے لیے۔ اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھائیں، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دین کی غلط ترجمانی کی جاتی ہے، بعض اوقات دین کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں دین کا تصور محدود ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بنیں، قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا، زندگی کے ہر شعبے میں کوشش کرنا کہ ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔